الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. محترم ناظرین، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. محترم حضرات، اپنے اندر تواضع، انکساری، عاجزی اور نرمی پیدا کرنا، یہ آدمیت کی پہچان ہے، اور اس کے برخلاف اپنے اندر غرور، گھمنڈ، تکبر، انانیت اور کبر پیدا کرنا، اور یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ابلیسیت کی پہچان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے، روکا ہے کہ خبردار کوئی بھی شخص غرور اور گھمنڈ نہ کرے، کبر نہ کرے. اس لیے کہ غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا اور انانیت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ہر اعتبار سے اور ہر ناحیے سے انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے. دیکھیے، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا محض اسی وجہ سے کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور یہ سمجھا کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، ہمارے مد مقابل کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، مکمل طور پر جب بنا کر تیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس اور اس کے ذریت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. فرشتے اللہ کا حکم پاتے ہی سجدہ ریز ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، سجدہ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے کہا: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ کا حکم پاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے. لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، منع کر دیا، اللہ کا حکم ٹھکرا دیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر ابلیس سے سوال کیا، یہ پوچھا: ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے میرا حکم ٹھکرا دیا، میرا کہا نہیں مانا، جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس کو میں نے پیدا کیا، تو نے اس کی عبادت، اس کے سامنے سجدہ کرنے سے، اس کے سامنے جھکنے سے تو نے انکار کر دیا، میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا: استکبرت ام کنت من العالین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تو تکبر کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ تو سب سے بڑا ہے؟ تو ابلیس نے یہی جواب دیا، کہا: انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس نے کہا انا خیر منہ،
کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں ان سے اچھا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم سے کوئی مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بڑا ہوں، اور بڑا ہونے کے ناحیے سے، سب سے اچھا ہونے کے ناحیے سے میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو حضرات گرامی قدر، ابلیس کو جنت سے نکالا گیا محض اس وجہ سے کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کی نافرمانی کی محض اس وجہ سے کہ اس کے اندر انانیت آ گئی تھی، غرور اور گھمنڈ میں وہ ڈوب گیا اور یہ سمجھا کہ میں سب سے بہتر ہوں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ تو غرور، گھمنڈ، تکبر، انانیت، خود پسندی، یہ ہر اعتبار سے، ہر ناحیے سے انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ دیکھیے، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، تکبر یا یہ کبر، یہ صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے اور اللہ ہی کے لیے لائق ہے۔ غرور کون کرے، گھمنڈ کون کرے، تکبر کون کرے؟ وہ شخص کرے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو۔ اور ہم انسان، ہمارے اندر ہزاروں کمیاں، ہزاروں خرابیاں، ہزاروں عیب بھی ہوں گے، بہت سی کمیاں، بہت سی خامیاں بھی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں۔ تو یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن یناطعنی عذبتہ وفی روایت القیتہ فی جہنم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کہتا ہے، الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا ازار ہے، فمن یناطعنی عذبتہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی انسان اگر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ عز و جل کہتا ہے کہ میں اس کو عذاب دوں گا یا اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ تو حضرات گرامی قدر، غرور، گھمنڈ، تکبر، کبر، یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ ہی کے لیے لائق ہے۔ انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ غرور کرے، گھمنڈ کرے، تکبر کرے۔ دیکھیے، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ اتنی بری عادت ہے اور اتنی بری خصلت ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ لقی اللہ وعلیہ غضبان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبروں سے، غرور کرنے والوں سے، گھمنڈیوں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بہت ناراض ہوگا، ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعظم فی نفسہ او اختال فی مشیتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، ہمارا مد مقابل کوئی نہیں، ہماری برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ عز و جل اس سے بہت ناراض ہوگا۔ تو حضرات گرامی قدر، متکبروں سے، گھمنڈیوں سے اللہ قیامت کے دن بہت ناراض ہوگا کہ ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہو، تو وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے متکبروں سے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفرت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں جن لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت کروں گا، جن لوگوں سے سب سے زیادہ میں نفرت کروں گا، وہ لوگ ہوں گے جو متکبر ہوں گے، جو غرور کرنے والے ہوں گے، جو گھمنڈ کرنے والے ہوں گے، جو اپنے آپ کو بڑا بتانے والے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے اور انسان کے لیے لائق بھی ہے، اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ وہ اپنے اندر تواضع پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے، اپنے اندر نرمی پیدا کرے۔ غرور کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ کہنا کہ ہمارا مد مقابل کوئی نہیں ہے، ہماری برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے، ہمارے مقام اور ہمارے اسٹیٹس کا کوئی نہیں ہے،
تو یہ غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے، اللہ عز و جل اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ لہذا انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو غرور سے، گھمنڈ سے، تکبر سے، انانیت سے محفوظ رکھے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔